الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. آج کی نماز تراویح میں 23واں پارہ 22واں پارہ کا زیادہ تر حصہ اور 23واں پارہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. اس پارے میں جو سورتیں تلاوت کی گئی ہے ان میں سے سورۃ الاحزاب، سورہ فاطر، سورہ یاسین اور اسی طریقے سے سورۃ الصافات کی کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں. سورۃ الاحزاب سے متعلق چند نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. احزاب یہ حزب کی جمع ہے. احزاب کس کو کہتے ہیں؟ حزب کی جمع کو. حزب لشکر کو کہا جاتا ہے. جماعت اور لشکر کو حزب کہا جاتا ہے. اور تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک لڑائی ہوئی تھی جس لڑائی کا نام ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اس لڑائی کا دو نام ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق. احزاب کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ مدینے کے اطراف میں جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف جماعتیں تھیں، جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف جماعتیں تھیں، سب مل گئے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ سے ختم کر دیں گے. تو اس اعتبار سے چونکہ یہودی کی جماعت، مشرکین، منافقین، بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی، تو بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی. اس اعتبار سے اس کا نام کیا ہوا؟ احزاب. اور خندق کس اعتبار سے؟ تو ایک خندق کھودی گئی تھی، ایک خندق کھودی گئی تھی. دراصل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرکین جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں، یہ لوگ اسلام کو صفائی ہستی سے مٹانے کی سازشیں کر کر اکٹھے ہو چکے ہیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بلایا، تمام صحابہ کو اکٹھا کیا. ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ فارس کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فارس میں رہتے تھے اور جب وہاں پر کوئی لڑائی ہوتی تھی تو اگر ہمارا گاؤں کا محاصرہ کیا جاتا، اگر آ کر لوگ گھیر لیتے تو ہمیں معلوم ہونے سے پہلے ہم خندق کھود لیتے. خندق کھودنے کی وجہ سے وہ اس گاؤں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا، اس مشورہ کو پسند کیا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ مدینہ کے جو سامنے والا علاقہ تھا یہ کھلا میدان کی طرح تھا، دونوں طرف تو حرات ہے. حرا کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں مدینے کے دائیں اور بائیں جانب نیچے سے، زمین کے نیچے سے آگ کا لاوا نکلا تھا جس کی وجہ سے وہ زمین آنے کے لائق نہیں تھی. تو لوگ جو ہے نشیب و فراز زمین تھی، اونچ نیچ تھی، وہ لوگ ادھر سے بھی نہیں آ سکتے، ادھر سے بھی نہیں آ سکتے. پیچھے تک جہاں کا تعلق ہے تو مدینے کے پیچھے طرف بڑے بڑے باغ تھے اور درخت تھے، درختوں سے گھیرا ہوا تھا مدینہ. تو ایک ساتھ ادھر سے بھی نہیں آ سکتے تھے، اگر آئے تو ایک ایک کر کے آنا پڑتا تھا، ایک جماعت کی شکل میں نہیں آ سکتے تھے. تو اب ایک ہی راستہ تھا سامنے سے آنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سامنے کا جو علاقہ ہے مدینہ کا، اس کی طرف جو ہے خندق کو کھود دیا جائے. تو اس خندق کو کھودنے کی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ خندق بھی ہے. خندق گڑھے کو کہا جاتا ہے، خندق. تو
اس لڑائی کا دو نام ہے، ایک جنگ احزاب اور دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ خندق۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو استعمال کیا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں۔ دیکھیے خندق سے اللہ سے ڈرنے کا کیا تعلق ہے؟ خندق ایک الگ چیز ہے، تقویٰ ایک الگ چیز ہے۔ خندق اور تقویٰ میں آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خندق یہ دراصل ظاہری دشمنوں کو روکنے کا ایک ذریعہ تھا کہ براہ راست آ کر وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ اور جب انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا تو ہمارے دل کے اندر جو دشمن ہے شیطان، اس شیطان کو ہم کمزور کر سکتے ہیں۔ شیطان کو تقویٰ کے ذریعے سے کمزور کیا جائے گا۔ اور ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی مطلب اور مقصد یہی ہے، اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو؟ تقویٰ اختیار کرو۔ تو باہری ظاہری دشمن سے لڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، اور اندرونی جو ہمارا اپنا دشمن ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مرد آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے۔ اللہ رب العالمین نے دو دل نہیں بنائے۔ ہر انسان کا دل کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رجل استعمال کیا۔ رجل مرد کو کہا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں۔ تو کیا عورتوں کے دو دل ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے لفظ رجل استعمال کیا کہ مرد کے پیٹ میں دو دل ہم نے نہیں بنایا، تو کیا عورتوں کے دو دل ہوتے ہیں؟ یقیناً اس کے دو دل ہوتے ہیں۔ کب؟ جب وہ حمل سے ہوتی ہے، جب بچہ پلتا ہے پیٹ میں تو اس بچے کا بھی ایک دل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام پر غور کریں، کتنا گہرا اللہ رب العالمین نے یہ جملہ استعمال کیا کہ کسی مرد کے دل میں مرد کے پیٹ میں ہم نے دو دل نہیں بنائے۔ اس کا مطلب کہ عورتیں جب حمل سے ہوتی ہیں تو اس کے پیٹ میں اس کا اپنا ایک دل ہوتا ہے، اور اس بچے کا بھی ایک دل ہوتا ہے، کبھی دو، کبھی تین، کبھی اور بھی زیادہ۔ اس آیت کو مقصد بتانے کا یہ، یا اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی تھے جن کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دراصل یہ بکتے ہوئے مکہ پہنچ گئے تھے، اور پھر خدیجہ نے اسے خرید لیا تھا، اور خرید کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ تم اس کی خدمت کرنا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے، کتنے بہترین اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے جب زید کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مدینہ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے اپنے بھائی کو، یعنی زید کے باپ اور زید کا چچا دونوں آئے ان کو لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ زید میرا بیٹا ہے۔ زید نے بھی پہچان لیا اپنے باپ حارثہ کو دیکھ کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ زید سے پوچھا گیا کہ بیٹا چلو، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میں خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اپنے شہر میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زید بن حارثہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا منہ بولا بیٹا یعنی متبنہ بنا لیا، متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب لوگ کیا کہنے لگے؟ زید بن محمد، زید بن حارثہ کے علاوہ کیا کہنے لگے؟ زید بن محمد، یعنی زید محمد کا بیٹا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو یہ زید بن محمد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ زید بن حارثہ ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، تمہارے
جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ تو تمہاری منہ کی جو ہے بولی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، وہ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا اور کہا کہ آج سے اسے زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ کہہ کر کے پکارا کرو، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یعنی یہاں جو بتایا کہ ایک مرد کے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کا باپ محمد نہیں ہے بلکہ زید کا باپ کون ہے؟ حارثہ ہے، لہذا 2 باپ نہیں ہیں، اس کے باپ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی کا کیا مقام ہے پوری دنیا میں۔ نبی کا ایک مومن کے پاس اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کون؟ نبی۔ نبی سب سے زیادہ کیا ہے؟ ایک انسان جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اسے کیا کہتا ہے؟ یہ میری جان ہے کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جتنے بھی تمہاری جان ہے ان سب میں سے نبی ایک نمبر پر ہے، یہاں تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ، تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب اگر وہ نبی کہہ دے کہ تم میرے واسطے اپنے مال کی قربانی کرو تو قربانی کرنا ہے، اگر وقت کی قربانی کرو کرنا ہے، اگر تم اپنی جان کی قربانی کرو تو تمہیں قربانی کرنا ہے۔ اور مثال دکھائی صحابہ کرام نے غزوہ احد میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے چند صحابہ کے ہمراہ، مشرکین نے پورا حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا شروع کیا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون میری آج حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ایک کے بعد ایک 7 انصار صحابہ آتے ہیں اور اپنے سینے کو ڈھال بنا کر جو مشرکین مکہ کی طرف سے تیر مارے جا رہے ہیں، تلوار مارے جا رہے ہیں، پتھر کی بارش ہو رہی ہے، سب اپنے سپر پر ڈالتے ہیں اور اپنے سینے پر ڈالتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک 7 انصار صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جان سے زیادہ محبوب کس کی جان ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کے ازواج کے بارے میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سرحا جمیلا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اگر وہ لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی جینت چاہتی ہے تو تم آؤ، میں تمہیں کچھ مال دوں گا اور اچھائی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلے آیت میں کہا کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ کرتی ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین نے تم میں سے جو نیک کام کرنے والے ہیں اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدنی زندگی میں مسلمانوں کی حالت تبدیل ہو گئی، مسلمان خوشحال ہو گئے، تو تمام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو سب کے پاس مال زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ جو ماہواری اخراجات ہمیں دیتے ہیں، خرچ دیتے ہیں، اس میں اضافہ کیجیے۔ اس میں کیا کیجیے؟ اضافہ کیجیے۔ اب دیکھیے اضافہ کرنا، مطالبہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر نبی کی بیوی نبی سے زیادہ مطالبہ کر سکتی ہے تو آج ہماری اور آپ کی بیویاں بھی زیادہ مطالبہ کر سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو بتا دوں، حالانکہ بتانا نہیں چاہیے کیونکہ عورتیں بھی موجود ہیں، کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، ان میں سے اپنی بیوی کے پاس بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اپنی بیوی کے پاس بھی اس کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز اور درست ہے، مگر یہ غلطی آپ نہ کریں کہ کوئی کپڑے آپ خرید کر لائیں 1000 میں اور اپنی بیوی سے نہ کہیں کہ 2000 میں خرید کر لائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ ان کو بھی علم ہے۔ تو جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو، دنیا کی زینت چاہتے ہو تو آؤ،
میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو اپنی ماں اور باپ سے اس بارے میں مشورہ کر لینا، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے بارے میں اپنی ماں اور باپ سے کیا مشورہ کریں گے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہم چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم مشورہ نہیں کرتے، جو بھی آپ اخراجات دیں گے مہینے کا ہم اسی پر راضی ہو جائیں گے اور ہم آخرت کا گھر چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ عورتیں کس طریقے سے باتیں کریں، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یعنی عورتوں کو خاص طور سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ تم اگر کسی مرد سے جو دوسرے مرد ہیں ان سے اگر تم بات کرتی ہو تو تمہارے لہجہ میں سختی ہونی چاہیے، تمہارے لہجہ میں نرم پن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی ایک آیت نازل کی ہے جو سورہ احزاب کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے 10 قسم کے مرد اور 10 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن جو نازل ہوا ہے مرد اور عورت دونوں کی بھی اقسام، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے مردوں کا الگ سے ذکر کیا ہے اور عورتوں کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مطالبہ پر یہ آیت نازل ہوئی جو آیت نمبر 35 ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اس آیت کو پڑھ لیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دعوت ولیمہ کا طریقہ اور اسلوب بیان کیا ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے دعوت ولیمہ میں شریک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی زینب رضی اللہ عنہا سے، زینب ایک واحد خاتون ہے ازواج مطہرات میں کہ جن کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ زینب کا نکاح اللہ رب العالمین نے عرش سے کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کے اندر کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ تو اس میں کوئی گواہ نہیں، کوئی نکاح پڑھانے والا قاضی نہیں، کوئی اس طریقے سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ولیمہ کی دعوت دی تو کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو کھانا ابھی تیار نہیں ہوا تھا پہلے ہی گھر میں، اب گھر چھوٹے ہوتے تھے، فنکشن حل نہیں ہوا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، تمام کے تمام اس گھر میں آ کر کے داخل ہو گئے صحابہ کرام۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دن وہ وقت اپنی بیوی سے بات کرنے کا وقت ہے، بجائے بیوی کے تمام صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم یہاں سے نکل کر چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا، الا ان یؤذن لکم، مگر تمہیں اجازت دی جائے، جب اجازت دی جائے تب داخل ہو، الی طعام، کھانے کی طرف یعنی ولیمہ کی طرف، غیر ناظرین انہ، تم اس کے برتن کا انتظار کرنے والا نہ ہو۔ ابھی کھانا بھگونا میں کھانا ہے، ابھی پکا ہی نہیں، تیار ہی نہیں ہوا اور تم آ کر کے بیٹھ جاؤ اور انتظار کرنے لگو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تم دعوت دیے تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھا چکو تو نکل جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور تم گفتگو میں بیٹھ مت جایا کرو۔ آج ہم اور آپ ولیمہ میں نہیں جاتے، عام طور پر عشاء کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو ولیمہ کا طریقہ بتایا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے کھا لو، اور جب تم کھا لو تو وہاں پر بیٹھ کر باتیں نہ کرو بلکہ واپس چلے آؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً یہ کام، یہ جو تمہارا عمل باتیں کرتے ہو نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، فیستحیی منکم، نبی تم سے شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ رب العالمین حق سے شرماتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں۔
اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ ہماری اور آپ کے لیے باتیں کہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، لہٰذا ہم اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر چلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔